بات تو اس سے ہوتی ہے جو ٹیبل پر بیٹھے جو بندوق پکڑ رہا ہے، باجوہ سے جو بندوق کرتے اس کا کیا حل کروں؟ یہ ٹوٹل ملاقات جو آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہوئی صحافیوں کی، اس میں 8-10 صحافی تھے، میں بھی اتفاق ہے اس میں شامل تھا اور آپ بھی مدعو تھے اس میں. جو گفتگو مجھے کو سمجھ آئی ہے تمام 2.5 گھنٹے کی گفتگو، اس میں تو میرے کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اور بلوچوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ریاست کی لڑائی ہے. اگر کوئی رکن اسمبلی جب اوتھ لینے آتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے جی میں پاکستان کا وفادار نہیں، میں وطن کا وفادار ہوں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ رحیم یار خان کو کچے کے علاقے سے انہوں نے ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کچے کے علاقے میں ڈاکو آپریشن کر رہے ہیں تو پورے پنجاب کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اگر کلات میں آپریشن ہو رہا ہے تو پورے بلوچستان میں نہیں ہے. تیسری بات، سب سے آخری اور اہم بات، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر جو دہشت گردی ہے وہ ہو رہی ہے اور ملک کے حالات جو خراب کر رہے ہیں وہ باضابطہ دہشت گرد ہے، ان کو را فنڈنگ کر رہا ہے. یہ بلوچ نہیں ہے، یہ جو پنجابی مر رہا ہے یہ پنجابی اس لیے مر رہا ہے کہ پنجابی پاکستان کی بات کر رہا ہے. پولیٹیکل ایشو بھی ہے نا. اگر کوئی شخص ٹیلی فون کال پہ کہہ رہا ہے کہ فلانے بندے کو مار دو تو وہ اس کی تفتیش کے لیے لے کے جاتا ہے. آپ لوگ کہتے تھے یہ مسنگ پرسن ہے، یہ مسنگ پرسن والا فلسفی وہ کہتے ہیں غلط ہے، وہ دہشت گرد ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، اس کو کورٹ میں نہیں پیش کرنا. پوری دنیا میں یوں نہیں ہوتا بھائی وہ تو سیدھا کہتے ہیں یہ 1500 بندہ ہے جو یہ مسنگ پرسن کا، اور یہ ٹی وی اور میڈیا نے سارا اس کو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ 1500 بندے کو اگر سپرد خدا کر دیا جائے تو مسائل بہتر ہو جائیں گے. یہاں تک باتیں باجوہ صاحب ہو گئی ہیں. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب لاہور میں موجود تھے، پنجاب میں موجود تھے. انہوں نے دعوت دی سب جرنلسٹ کو، لاہور کے جو ہیں وہاں پہ سب لوگ موجود بھی تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور میں آ کے چونکہ بلوچستان میں وہ جو ایک ہیپلس انسیڈنٹ ہوا بڑا افسوسناک، بنیادی طور پہ تو وہاں پہ ایتھنیسٹی کی بیس کے اوپر، یعنی کہ ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان لوگوں کو بسوں سے اتار کے پنجابیوں کو قتل کیا گیا. یہ بات ریاست کی بالکل درست ہے کہ وہ پنجابی نہیں، وہ پاکستانی تھے، اور جنہوں نے قتل کیا وہ دہشت گرد ہیں. انہوں نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی ہے، پاکستانیوں کو شہید کیا ہے. بگٹی صاحب آج لاہور میں اس وجہ سے مجھے جو سمجھ آئی بٹ صاحب وہ موجود تھے کہ ظاہر ہے ہوئے تو پاکستانی شہید ہیں بٹ نان دا لیس تھے تو پنجابی نا. اور پھر وہ یہاں پہ آ کے پنجاب کے اندر ان کا پریس کانفرنس کرنا. سرفراز بگٹی صاحب آج جو موجود تھے پنجاب میں، لاہور میں، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. بٹ صاحب آپ نے کیا اس میں سے ریڈ کیا؟ دیکھیں باجوہ صاحب اب ہمارا وقت کم رہ گیا، فیضان بھائی کے ساتھ کافی لمبا دور چل گیا. یہ ٹوٹل ملاقات جو آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہوئی صحافیوں کی، اس میں 8-10 صحافی تھے، میں بھی اتفاق ہے اس میں شامل تھا اور آپ بھی مدعو تھے اس میں. جو گفتگو مجھے کو سمجھ آئی ہے تمام 2.5 گھنٹے کی گفتگو، اس میں تو میرے کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اور بلوچوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ریاست کی لڑائی ہے. اگر کوئی رکن اسمبلی جب اوتھ لینے آتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے جی میں پاکستان کا وفادار نہیں، میں وطن کا وفادار ہوں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ رحیم یار خان کو کچے کے علاقے سے انہوں نے ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کچے کے علاقے میں ڈاکو آپریشن کر رہے ہیں تو پورے پنجاب کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اگر کلات میں آپریشن ہو رہا ہے تو پورے بلوچستان میں نہیں ہے. تیسری بات، سب سے آخری اور اہم بات، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر جو دہشت گردی ہے وہ ہو رہی ہے اور ملک کے حالات جو خراب کر رہے ہیں وہ باضابطہ دہشت گرد ہے، ان کو را فنڈنگ کر رہا ہے. یہ بلوچ نہیں ہے، یہ جو پنجابی مر رہا ہے یہ پنجابی اس لیے مر رہا ہے کہ پنجابی پاکستان کی بات کر رہا ہے. پولیٹیکل ایشو بھی ہے نا. آخری بات جو لڑائی ہے، ناراضی ہے، وہ آگے بڑی بگڑ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ایشو، اس کو بیٹھ کے بات چیت کر کے حل کیا جا سکتا تھا. مجھے تو آج تک ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، میرا بڑا دل تھا ویسے آج سرفراز بگٹی صاحب سے میں پوچھتا کہ پہلے مطلب بیسک چیز تو سمجھا دیں کہ آپ تو نگران وزیر داخلہ تھے، آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے، آپ وزیر اعلیٰ کیسے بن کے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر وزن ہوتا ہے کہ یار ہاں لیجیٹیمیٹلی ایک معاملہ سب چلا ہے. مجھے تو ابھی تک وہ پرانی بات سمجھ نہیں آ رہی. اگلی باتوں پہ میں بھائی وہ تو سیدھا کہتے ہیں یہ 1500 بندہ ہے جو یہ مسنگ پرسن کا، اور یہ ٹی وی اور میڈیا نے سارا اس کو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ 1500 بندے کو اگر سپرد خدا کر دیا جائے تو مسائل بہتر ہو جائیں گے. یہاں تک باتیں باجوہ صاحب ہو گئی ہیں. سر کیوں نہ کیا جائے سپرد خاک ان کو؟
ان کو مار کے سپرد خاک کیا جائے، جو پاکستان کے خلاف یہ تمام کنسپریسیز اور جو امن خراب کر رہے ہیں ہمارا. لیکن سوال یہ ہے کس نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہی تو بات ہے. پھر آپ ذرا غور کیجیے گا، 1 منٹ لوں گا آپ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹیلی فون کال پہ کہہ رہا ہے کہ فلانے بندے کو مار دو تو وہ اس کی تفتیش کے لیے لے کے جاتا ہے. آپ لوگ کہتے تھے یہ مسنگ پرسن ہے. یہ مسنگ پرسن والا فلسفی وہ کہتے ہیں غلط ہے، وہ دہشت گرد ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، اس کو کورٹ میں نہیں پیش کرنا. پوری دنیا میں یوں نہیں ہوتا. معاملہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم بھی ہے نا، اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، آپ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، اس سے تفتیش کرتے ہیں، اس کے خلاف کیس بناتے ہیں، پروسیکیوٹ کرتے ہیں عدالت کے اندر. ملزم کے عدالت کے دہشت گرد کے بھی قانون ہے. دہشت گردی کا بھی الزام جب تک ثابت نہیں ہوتا وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. بٹ صاحب، ملک کے اندر ایک لیگل سسٹم ہے ہمارے، اب اس لیگل سسٹم کو ٹوٹل بائی پاس کر دینا ہے، ختم کر دیتے ہیں. پھر عدالتیں بند کر دیتے ہیں. جو ٹیبل پر بیٹھے جو بندوق پکڑ رہا ہے، باجوہ سے جو بندوق کر دے اس کا کیا حل کروں؟ میری عرض سنیں، وہ جو کر رہا ہے نا اس کا بھی آپ کسی 2 بندوں کو نا، یہ بڑی سادہ سی بات ہے. وہ سادہ سی بات یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر فوٹیج چل جائے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے سینے پہ بیٹھ کے چاقو اس کے سینے میں پیوست کر رہا ہے، پھر بھی عدالت کے اندر ثابت کرنا پڑتا ہے. ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے. یہی مہذب ملک ہے نا. یہ مہذب ملک کیوں ہے مہذب؟ اسی تہذیب کی وجہ سے مہذب ہے کہ وہاں پہ قانون کی عملداری ہوتی ہے. یہ کہہ دینا آؤٹ رائٹلی، میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا، پہلے تو مجھے وہ بتا دیں کہ وہ خلاف قانون. اچھا ویسے یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. خلاف قانون اگر وہ نگران سیٹ اپ میں رہنے کے باوجود الیکشن لڑ سکتے ہیں تو پھر بھاجن کچھ بھی کر سکتے ہیں. بھاجن میں نے تو کہا کہ ان سے بات چیت مذاکرات سے مسائل حل ہوں گے. ان کا فکرہ تھا پھر ٹی ٹی سے بھی مذاکرات کر لو. نہیں، یہ دہشت گرد ہیں. ٹی ٹی بھی بالکل دہشت گرد ہے. بلوچستان میں بھی جو بدامنی پھیلا رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. لیکن میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈیو پروسیس کے تھرو گزارا جائے. ایک بات. دوسری بات، وہ سب کے سب آپ دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. یہ شروع ہو رہا ہے جب آپ نے اکبر بگٹی کو یہاں پہ، میں تو کہوں گا شہید کیا آپ نے ان کو. اور اب آج پورا پاکستان مانتا ہے کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھے جنرل پرویز مشرف، اور جو وہ باتیں کیا کرتے تھے یہ اس کا شاخسانہ ہے. آگے قابل احترام بگٹی صاحب کے بیٹے بھی ہیں جو انڈیا شنڈیا رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، ناراضیاں تو ہوتی ہیں نا، پھر منانا اور بات چیت کرنے سی چیز اور مسائل حل ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے ان کی اپنی جگہ پہ. میں صرف اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں کہ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے. لیکن گزارش اتنی ہے کہ جو بھائی برآمدہ بگٹی جو اکبر بگٹی کا بیٹا وزارت اعلیٰ مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے وڈے پیسے دو، ملک میں قانون، بلوچستان میرا صوبہ بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. ایسے بندے سے کیا گفتگو سرفراز بگٹی صاحب کیا لگتے ہیں اکبر بگٹی صاحب کے؟ یہ بھی وہی فیملی ہے. خیر کیا اس کے اوپر بندہ بات کرے. میں تو صرف اپنا آرگیومنٹ یہ رکھ رہا تھا. مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ جناب وہ ایسے ہے تو بس اٹھا لیے تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. خیر سرفراز بگٹی صاحب آج جو موجود تھے پنجاب میں، لاہور میں، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. بٹ صاحب آپ نے کیا اس میں سے ریڈ کیا؟